نیوٹنز لاز آف موشن، نیوٹن کے موشن کے متعلق قوانین۔ نیوٹن نے 1686 میں اپنی کتاب پرنسپیا آف میتھمیٹیکا میں حرکت کے متعلق اپنے قوانین بتائے تھے۔ یہ تعداد میں 3 ہیں۔ ان کو نیوٹن کا پہلا قانون، نیوٹن کا دوسرا قانون اور نیوٹن کا تیسرا قانون کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے چند باتوں کا ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ سسٹم، وہ جگہ جس میں اجسام حرکت کر رہے ہیں، ان کا فریم آف ریفرنس انرشیل ہونا چاہیے، مطلب کہ وہ سسٹم، وہ جگہ مکمل طور پر ریسٹ میں ہو یا یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ حرکت کرے۔ دوسرا، اجسام کی سپیڈ آف لائٹ سے کم ہونی چاہیے۔ نیوٹن فرسٹ لا، نیوٹن کا پہلا قانون۔ اس میں 2 اہم پوائنٹس پر غور کیا جاتا ہے۔ پہلا پوائنٹ کہ اگر جسم ریسٹ کی حالت میں ہے تو اسے موشن کی حالت میں کس طرح لے کر جاتے ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ کہ اگر جسم موشن کی حالت میں ہے تو اسے ریسٹ کی حالت میں کس طرح لے کر جائیں گے۔ اسے انرشیا کا قانون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نیوٹن کے پہلے قانون کی ڈیفینیشن انرشیا کے ڈیفینیشن سے تقریباً ملتی جلتی ہے، اس لیے اسے لا آف انرشیا بھی کہا جاتا ہے۔ نیوٹن کے قانون کا پہلا حصہ کچھ اس طرح ہے کہ ساکن جسم ریسٹ کی حالت میں ہی رہتا ہے جب تک کہ کوئی بیرونی فورس اس کی حالت تبدیل نہ کر دے۔ اس بات کی وضاحت ہم چند مثالوں سے کرتے ہیں۔ یہاں رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی گیند اسی طرح ہی کھڑی رہے گی جب تک کہ لڑکا اس رسی کو چھوڑ نہ دے اور زمین کی گریویٹیشنل فورس اسے اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ اسی طرح ونڈ مل ہے، اس کے پر اسی طرح ہی کھڑے رہیں گے جب تک کہ ہوا کی فورس ان کو حرکت نہ دے دے۔ اسی طرح یہ ایک کھلونا گھوڑا ہے، یہ اسی طرح ہی کھڑا رہے گا جب تک کہ اسے کوئی ہلا کر حرکت نہ دے دے۔ اسی طرح یہ کچھ کرنسی نوٹس ایک ٹیبل پر پڑے ہیں، یہ ہمیشہ اسی طرح پڑے رہیں گے جب تک کہ کوئی انہیں اٹھا نہ لے۔ ان تمام مثالوں سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ کوئی بھی جسم خود بخود موشن میں نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ ریسٹ کی حالت میں ہی رہے گا جب تک کہ اس پر کوئی فورس نہ لگے۔ تو مختصر ہم اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ فورس کی عدم موجودگی میں ساکن جسم ہمیشہ ریسٹ کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ نیوٹن کے پہلے قانون کا سیکنڈ پارٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ متحرک جسم موشن میں ہی رہتا ہے جب تک کہ کوئی نیٹ فورس اس کی حالت تبدیل نہ کر دے۔ فرض کریں کہ ایک بہت زیادہ لمبی ڈھلوان ہے اور اس پر ایک ریڑھی کو نیچے کی طرف لڑکا دیں تو وہ ریڑھی ہمیشہ نیچے کی طرف اپنی حرکت کو جاری رکھے گی جب تک کہ ہم اسے خود نہ روک لیں۔ نیوٹن کے قانون کے اس حصے کو ایکسپیریمنٹلی چیک کرنے کے لیے ناسا نے ایک خلا میں ایک تجربہ کیا ہے۔ وہاں ایک سائنٹسٹ نے اپنے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی بال کو رکھ کر جب اسے پھونک مارا تو وہ بال سیدھی لائن میں حرکت کرتی رہی جب تک کہ اس سائنٹسٹ نے خود اس بال کو روک نہیں لیا۔ لیکن ہم اپنی ڈیلی لائف میں یہ آبزرو کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو حرکت میں لے کر آئیں تو کچھ دور جا کر وہ خود بخود رک جاتی ہے، وہ اپنی حرکت کو ہمیشہ جاری نہیں رکھتی۔ اس کی بڑی وجہ زمین کے ساتھ یا ہوا کی فرکشن ہے اور زمین کی گریوٹی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز رک جاتی ہے۔ اگر زمین کی فرکشن یا ہوا کی فرکشن اور زمین کی گریوٹی ختم کر دی جائے تو زمین پر بھی جس چیز کو اگر ہم موشن میں لائیں گے تو وہ نیوٹن کے اس قانون کے مطابق ہمیشہ اپنی اس موشن کی حالت کو جاری رکھے گی۔ نیوٹن کے قانون کے پہلے اور دوسرے پارٹ کو ملایا جائے تو مکمل ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ہر جسم ریسٹ کی حالت
یا خط مستقیم میں اپنی یونیفارم موشن کو جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ اس پر کوئی بیرونی نیٹ فورس عمل کر کے اس کی حالت کو تبدیل کر دے۔ انگلش میں ہم اس کو اس طرح ڈیفائنڈ کریں گے: اے باڈی کنٹینیو اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور اسٹیٹ آف موشن in a straight line until provided no net force acts on it۔